قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وقال عز وجل ونحشر المجرمین یومئذ زرقا وقال عز وجل الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا وقال کأنہ جمالۃ صفر وقال عز وجل لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج وقال عز وجل فی سورۃ البقرہ انہا بقرۃ صفراء وقال ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء الناظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2018 پارٹ 2 کے پہلے لیکچر میں نے ریویژن سیکشن میں آپ کے سامنے جنس جو ٹاپک تھا ہمارا، جس کو ہم نے پہلے پارٹ میں مکمل کیا تھا، جنس کے حوالے سے علامت تانیث جو تھی، الف تانیث، وہ ہمارا رہتا تھا۔ وہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے الحمدللہ کلیئر کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے پہلے لیکچر کے آخر میں بات کی تھی کہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اعراب کو ڈسکس کریں گے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اعراب سے پہلے وہ جو عدد کا ٹاپک ہے، جس میں واحد، مثنیٰ اور جمع ہم نے ڈسکس کیا تھا تفصیل سے، اس میں اب جو ہم نے یہ علامت پڑھی ہے، علامت تانیث یعنی الف التانیث، ایسے اسماء کا مثنیٰ اور ایسے اسماء کی جمع کیسے بنے گی، تو پہلے ہم اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اعراب کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارے سامنے دو طرح کے اسماء آئے تھے جی الف التانیث کے حوالے سے۔ ایک تھے وہ اسماء جن کے آخر میں الف مکسورہ آیا تھا، اور ایک وہ اسماء تھے جن کے آخر میں الف ممدودہ آیا تھا۔ تو اب ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں الف مکسورہ ہوگا، ان کو اسماء مکسور کہا جائے گا۔ ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اگر میں واحد ٹرمینالوجی میں بات کروں تو ایسے اسم کو جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اس میں مکسور کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو، اس کو اس میں ممدود کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو الحمدللہ کور ہو چکی ہے کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ جب یہ تانیث کے لیے ہوں، جب یہ تانیث کے لیے ہوں، تب یہ مؤنث کی علامت بنتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ ڈائز کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، الف مکسورہ کے حوالے سے بھی ڈائز کی تھیں اور الف ممدودہ کے حوالے سے بھی ڈائز کی تھیں۔ تو میں پہلے ذرا ان ڈائز میں خاص طور پہ جو کچھ صفات استعمال ہوئی تھی، ان کے مثنیٰ اور ان کی جمع آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ذہن میں تازہ کر لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات، ایک صفات وہ ہیں جو کہ الوان و عیوب پر مشتمل ہے۔ الوان و عیوب، الوان جمع ہے لون کی، اور عیوب جمع ہے عیب کی۔ تو ایسی صفات جو کلرز اور ڈیفیکٹس ان سے آپ کہہ لیں بحث کرتی ہیں، ان پہ دلالت کرتی ہیں، ان کی مؤنث جو ہم نے بنائی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ آئی تھی فعلاء کے وزن پہ، یعنی الف ممدودہ پہلے میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ کے سامنے الف ممدودہ
والے جو مؤنث اسماء تھے ان اسماء کا مثنیٰ اور ان کی جمع وہ میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الف مکسورہ جو ہے اس پہ ختم ہونے والے اسماء جو ہیں ان کے مثنیٰ اور ان کی جمع پر انشاءاللہ تعالی آتے ہیں۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ فعلاء کا وزن ہم نے نکالا تھا الف ممدودہ میں ایک، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ اسم میں بھی آتا ہے، صفات میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں میں صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ صفات کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ تو فعلاء یہ واحد، جیسے اس کی میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رنگوں میں آئیں تو ہم کہیں گے جی سوداء، سوداء، اسی طرح زرقاء، اور اسی طرح بیضاء۔ بیضاء، یہاں پر آپ یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں ساتھ کہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غیر منصرف وزن ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی اعراب میں ہم مزید بات کریں گے۔ تو فعلاء کا وزن صفت کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، اب اس کا ہم مثنیٰ بنا رہے ہیں، تو مثنیٰ جو ہے بنے گا فعلاوانی کے وزن پر۔ فعلاوانی، تو سوداء کا کیا بن جائے گا جی؟ اس کا بن جائے گا سوداوانی، آنی کی آواز۔ زرقاء، اس کا کیا مثنیٰ بنے گا؟ اس کا بنے گا زرقاوانی۔ بیضاء، اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ اس کا مثنیٰ بنے گا بیضاوانی، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو جمع آئے گی فولن کے وزن پہ، فولن، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب وزن آپ کے لیے کوئی مشکل انشاءاللہ چیز نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ ساری کی ساری مینلی بیس کرتی ہے اوزان پر، ٹھیک ہے نا۔ ماضی کے اپنے اوزان ہیں، آپ نے دیکھے تھے 6 باب جو پڑھے تھے، اس میں فعلا کا وزن آیا، پھر فاعلہ کا وزن آیا، پھر فاعلہ کا وزن آیا۔ اسی طرح فعل مضارع جب ہم نے پڑھا تو اس میں یفعلو کا وزن آیا، یفعلو کا وزن آیا، یفعلو کا وزن آیا۔ پھر ہم نے مجہول پڑھا تو ہمارے سامنے فعلہ کا وزن آ گیا، یفعلو کا وزن آ گیا۔ تو اصل کہانی ساری عربی زبان میں اوزان کی ہے۔ تو نوٹ آپ یہ کر لیں کہ وہ جو فعلاء کا وزن ہم نے پڑھا ہے نا اس میں الف ممدودہ میں، اس کا مثنیٰ فعلاوانی، یعنی یہ حمزہ جو ہے واو سے تبدیل ہو جائے گا اور جمع جو ہے وہ فولن کے وزن پہ آئے گی۔ تو اس اعتبار سے سوداء کی جمع کیا بنے گی؟ سودن، سودن۔ اور زرقاء کی جمع کیا بنے گی؟ وہ بنے گی جی زرقن۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی نا قرآن مجید سے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ بیضاء کا لفظ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے، مختلف آیات کے تھوڑے تھوڑے حصے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 2 بڑے معجزے عطا کیے، ایک تو ان کا معجزہ تھا عصا کا، صحیح ہے، وہ عصا ان کی لاٹھی جب وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی۔ اور ایک ان کا معجزہ تھا اس ہاتھ کا کہ وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ نزع یدہ، اور انہوں نے کھینچا اپنا ہاتھ، فَإِذَا، تو اچانک وہ ہیا بیضاء، ہیا کی ضمیر بھی استعمال ہوئی اس ہاتھ کے لیے، اور بیضاء مؤنث صفت استعمال ہوئی ہے، مؤنث رنگ استعمال ہوا ہے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید تھا، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح پھر میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا وہ یہ بھی ہے، اس میں زرق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقن، زرقن، ٹھیک ہے۔ تو وہ زرقن جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زرقاء کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا جو مذکر آتا ہے نا افعل کے وزن پہ، یعنی سوداء کا مذکر کیا ہے؟ اسود،
حجر اسود سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. زرقا کا مذکر کیا ہے؟ ازرق. تو ازرق ہو چاہے زرقا ہو، دونوں کی جمع جو ہے وہ زرقن کے وزن پہ آئے گی. یہ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. اسی طرح ابید اور بیضا دونوں کی جمع جو ہے وہ بیضن بنے گی. اب یہ بیضن بنے گی، ذہن میں رکھیے گا. بیضن اس لیے بنے گی کہ فولن کے وزن پہ اگر ہم اس کو ڈالیں تو یا آ جاتی ہے پیش کے ساتھ، تو پیش کی یا سے بالکل نہیں بنتی، لہٰذا اس پیش حرکت کو زیر حرکت سے بدل دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ اس حوالے سے آ گیا. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ صفات فعلاؤ کے وزن پہ جو آ رہی ہیں، ہم نے جو پڑھی الوان و عیوب کی صفات جن میں الف و تانیث پائی جا رہی ہے علامت کے طور پہ، ان کا مثنیٰ فعلا وانی کے پیٹرن پہ اور ان کی جمع جو ہے وہ فعلن کے وزن پہ آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں جی اسم مکسور کی طرف، اور اسم مکسور میں ہم یعنی الف مکسورہ والے جو الفاظ تھے ان کی طرف آتے ہیں، اور ان میں بھی ہم صرف ابھی میں آپ کے سامنے وہی وزن رکھوں گا جو کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وزن تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ وزن تھا مؤنث کے لیے تھا فولا. مؤنث کے لیے تھا وہ فولا. باقی اوزان کو میں اس لیے ٹچ نہیں کروں گا کہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ شروع میں ہی الجھ کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے صرف انہی 2 اوزان کا انتخاب کیا ہے جو کہ ہمارے مین ٹاپک یعنی الف و تانیث سے ریلیٹڈ تھے. صحیح نا، تاکہ آپ ابھی اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھیں. پھر انشاءاللہ جو آپ آگے جائیں گے مزید سیکھیں گے تو آپ کو دوسرے اوزان کے مثنیٰ اور جمع بنانے کے قاعدے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں سے پڑھ بھی لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فولا کا وزن جو ہے یہ افعلو کے وزن کی مؤنث ہے، اور افعلو کا وزن اگرچہ الوان و عیوب میں بھی استعمال ہوا تھا لیکن اس کی مؤنث آئی تھی فالاؤ الف ممدودہ کے طور پہ. اور اگر افعلو کا وزن کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی مؤنث آئے گی فولا کے وزن پر. جیسے اکبر کی مؤنث کبرا، اکبر کی مؤنث کبرا. اسی طرح اصغر کی مؤنث صغرا، احسن کی مؤنث حسنا. سمجھ میں آ گئی؟ تو فولا وزن جو ہے اس کا جو مثنیٰ آئے گا وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ آئے گا جی فولا یعنی. لیکن مثنیٰ کا قاعدہ ہمارا پکا ہے کہ آنی کی آواز آپ کو سنائی دے ہی دے گی، اور اسی آنی کو جب ہم نصب اور جر میں لے کے جائیں گے تو وہ عین کی آواز میں کنورٹ ہو جائے گا. تو فولا یعنی. تو کبرا کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا جی کبرا یعنی. صغرا کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ صغرا کا مثنیٰ بنے گا صغرا یعنی. تو یہ جو یا کی صورت میں لکھا جا رہا ہے نا الف مکسورہ، یہ یا باقاعدہ بھی ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور فولا کی جو جمع آتی ہے وہ جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے. پہلے میں جمع سالم آپ کے سامنے لکھ دوں. فولا کی جو جمع آئے گی جمع سالم وہ ہوگی فولا یاتن. تو کبرا کی جمع کیا بن جائے گی؟ کبرا یاتن. اور صغرا کی جمع کیا بن جائے گی؟ صغرا یاتن. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جب میں نے جمع کا ٹاپک آپ کو پڑھایا تھا تو جمع سالم میں نے پڑھائی تھی آپ کو، اور جمع سالم میں پھر ہم نے جمع سالم مذکر کو پڑھا تھا، جمع سالم مؤنث کو پڑھا تھا، اور موٹے موٹے اسماء کی ہم جمع سالم بنا کر گزر گئے تھے آگے. پھر جمع مکسر کا میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا، اس کا کوئی فارمولہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو جمع مکسر کے کچھ وزن ہے جس میں سے ایک وزن آپ کے سامنے آ گیا تھا فعلن کا وزن، اور اب ایک وزن اور آ رہا ہے اسی پیٹرن میں. اگر یہ میں چیزیں اس وقت آپ کو بتا دیتا تو یقیناً آپ کے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی. تو فولا وزن جو ہے الف مکسورہ کا جو کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے مؤنث کا وزن ہے، اس کی جمع ایک تو سالم آتی ہے فولیاتن اور ایک جمع مکسر آتی ہے.
جمع مکسر جو ہے وہ وزن ہے فعل. اب دیکھیں صرف ایک حرف کی حرکت کا جو ہے وہ فرق ہے, ایک حرف کی حرکت کا. جو الوان و عیوب کے الفاظ تھے یعنی اسود, سودا, ان کی جمع تھی فعلن. فا پیش عین ساکن تھا اس میں, یہاں پر عین پر زبر ہے تو وہ اسود, سودا, سودن, ازرق, زرقا, زرقن, ٹھیک ہے, ابیض, بیدا, بیدن, اصفر, صفرا, صفرن. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی کأنہ جمالۃ صفرن, تو صفر کا لفظ وہاں پر دیکھیں استعمال ہوا ہے, وہ الوان و عیوب والا وزن تھا. اور یہ ہے فعلن کا وزن. فعلن صرف فرق یہ ہے کہ عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے. تو کبرا کی جمع اگر فعلن کے وزن پہ میں لاؤں تو وہ بنے گی جی کبرن. اسی طرح صغرا کی کیا بنے گی جمع صغرن. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ مؤنث جمع یعنی فولا وزن مؤنث کا ہے, اس کا مثنیٰ یہ ہے اور اس کی دو جمع بن رہی ہیں, ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر. جمع سالم جو ہے فعلیات کے وزن پر ہے. یعنی پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مؤنث اسماء جن کے آخر میں گولتا آتی تھی ان اسماء کی گولتا ہم نے ہٹائی تھی اور الف اور لمبی تا لگا کے جمع سالم مؤنث بنا دی تھی. تو آج آپ کو الحمدللہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مؤنث اسماء جن کی علامت تانیث الف و تانیث ہے ان کی جمع سالم بھی کیسے بنے گی. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی آپ نے اس میں ممدود کو بھی دیکھ لیا, یعنی الف ممدودہ کے ساتھ جو مؤنث اسم آ رہا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جمع سالم مؤنث نہیں بنی بلکہ جمع مکسر کا ایک وزن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ہاں اس میں جو ہے جمع سالم جو ہے وہ بنی ہے اور فارمولہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فا عین لام, لام کی کھڑی زبر کو ہم نے زبر سے تبدیل کیا اور یا پر زبر لگا کے الف اور لمبی تا لگا کر ہم نے جمع سالم مؤنث بنا دی. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ صفات جو کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں مؤنث اسماء کی جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے, اور جمع مکسر کا وزن جو ہے یہ فعلن کا وزن ہے. تو الحمدللہ جی آپ کو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ دو جمع آ رہی ہیں فولا وزن کی. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تانیث کے حوالے سے جو الف و تانیث علامت تھی اس کا مثنیٰ کیسے بنانا ہے اور اس کی جمع کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. تو الحمدللہ جی آج میں نے آپ کو اپنے ریویژن سیشن میں علامت تانیث الف و تانیث کے بعد آج الف و تانیث والے اسماء ان کا مثنیٰ کیسے بنتا ہے اور ان کی جمع جو ہے وہ کیسے آتی ہے اس کے بارے میں بتایا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھوڑا سا آپ کو مشکل لگا ہوگا لیکن اب مجبوری ہے, ظاہر بات ہے جب ہم اسے ایڈوانس کورس کا نام دے رہے ہیں, پارٹ 2 کا نام دے رہے ہیں, تو کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے لیے نئی ہوں اور تھوڑی سی اپ لیول جو ہے وہ اس میں کور ہو. ان ٹاپکس کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریٹن میٹیریل ملے تو جو میری کتاب ہے لسان القرآن اس میں آپ کو بک کے آخر میں ایک ٹاپک ملے گا جی اسماء مشتقات کا. اسماء مشتقات میں اسم الفاعل ہے, اسم المفعول ہے, اسم الصفہ ہے. اسم الصفہ کے ٹاپک میں آپ کو یہ مل جائیں گے جی. اس میں آپ کو الوان و عیوب کے جو ہیں وہ باقاعدہ چارٹس بھی بنے ہوئے مل جائیں گے, مزید ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی, اور افعل التفضیل یعنی یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے جو عربی زبان میں صفات استعمال ہوتی ہیں ان کے چارٹس بھی ملیں گے اور ان کے بارے میں ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. باقی رہا یہ کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ جو تانیث کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو تانیث کے لیے نہیں ہوتا ان کے کچھ اور رولز ہیں, وہ تھوڑی سے اور ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں, تو اس میں آپ کو ابھی الجھانا نہیں چاہتا. تو یہیں تک ہم اپنے سبق کو رکھتے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں تک ہمارا جو ریویژن سیشن ہے وہ جمع مثنیٰ وہ بھی کور ہو گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے جی آگے اعراب کی طرف. اعراب جو ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے. عربی زبان میں سب سے زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اعراب کے ٹاپک کے حوالے سے آتی ہیں. تو اس لیکچر میں اعراب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ آج کا شاید ٹاپک یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہو, لیکن
مجبوری ہے، اب کیا کریں، ان کو بھی ہم نے چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ابھی دیکھیں میں اور بھی کچھ چیزیں سکپ کر رہا ہوں، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ آپ کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، وہ ابھی مزید آپ کو آگے جانا ہے، پھر وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس پارٹ کے آخر تک اس لیول پر پہنچ جائیں کہ پھر میں جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں، یا کم از کم جب قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس ہم کریں گے تو اس وقت یہ چیزیں اگر آئیں گی تو ہم انہیں ڈسکس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہمارا دیکھیں فوکس جو ہے، ہمارا سکوپ جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اور حدیث ہے۔ اگر ہمارا ان قواعد کو پڑھ کر ہی اتنا گزارا ہو جاتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، ہمیں حدیث سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، تو ہمیں عربی میں اتنی زیادہ آگے جانے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہن پہ اتنا بوجھ ڈالیں، مزید قواعد جو ہیں وہ یاد کریں۔ ہاں یہ آپ کو فائدہ ہو گیا ہے ان قواعد کو یاد کرنے کا یا ان قواعد کو سمجھنے کا کہ اب آپ کے سامنے کوئی بھی نیا قاعدہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اعراب کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نوٹس بنا بھی رہے ہیں خود، باقی میں ذکر یہ کر چکا ہوں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو لسان القرآن کتاب میں آخر میں یعنی کتاب کے آخری حصے میں ڈیٹیلز مل جائیں گی، وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان ٹاپکس کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان بنائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔